یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حسین ابن علی دل میں ہو اور یزیدی آ جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ امام احمد بن حنبل دل میں ہو اور مامونی آ جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کہ مجدد الفسانی دل میں ہو اور اکبر آ جائے، تو یہ بھی کبھی نہیں ہو سکتا کہ امام احمد رضا دل میں ہو دیوبندی آ جائے، امام احمد رضا دل میں ہو اور وہابی آ جائے۔ ایک بات اور سن لو، بہت سی چیزیں ون پروف ہوتی ہیں، ون پروف، مینی تھنگس اور اونلی ون پروف، مثلا واٹر پروف۔ تو وٹ ڈو یو مین بائی واٹر پروف؟ اونلی واٹر ول ناٹ انٹر، دیٹ از واٹر پروف۔ ایک ہوتا بریک پروف، گرے گا ٹوٹے گا نہیں، تو اگر اس پر جھٹکا لگ گیا تو ٹوٹے گا نہیں، تو ٹوٹا۔ امام احمد رضا آل پروف، ہو سکتا ہے کوئی صدیق اکبر کا نام لینے والا گمراہ ہو جائے، اہل بیت سے تعلقات خراب کر لے، گمراہ نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے مولا علی کا نام لینے والا گمراہ ہو جائے، خوب مانے مولا علی کو اور گمراہ بھی ہے۔ کیا کہتے ہو رافضیوں کے بارے میں، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا نے فرمایا کہ روافض علی العموم کفار و مرتد ہے۔ احتیاط، اپنا امام احتیاط سے بولتا ہے نا، بے احتیاطی تو دانا بھون میں ہے۔ تو علی کا ماننے والا ضروری نہیں کہ بدعقیدگی سے بچ جائے۔ میں مقابلہ نہیں کر رہا ہوں، مقابلہ وہ کیا کرے جو مقابلے میں ہی نہ ہو۔ علی آئیں گے تو خارجی نہیں ہوگا، صدیق دل میں ہوں گے تو رافضی نہیں ہوگا، حسین دل میں ہوں گے تو یزیدی نہیں ہوگا۔ اور اگر علی، صدیق، فاروق، عثمان، علی، حسن، حسین، ساجد، عابد، باقر، جعفر، ائمہ طاہرین، مجتہدین، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ سب کے وفادار اور غلام کا نام ہے احمد رضا۔ ان سب کے غلاموں کا نام ہے احمد رضا۔ غوث کے فیضان کا نام ہے احمد رضا، غوث کے فیضان کا۔ اسی لیے چیلنج کرتا ہوں کہ دل میں اگر تو احمد رضا کو بسا لے تو نہ تو رافضی بنے گا، نہ خارجی بنے گا، نہ تو یزیدی بنے گا، نہ تو وہابی بنے گا، نہ نجدی بنے گا، نہ دیوبندی بنے گا، کبھی بدعقیدہ نہیں بنے گا۔ اس لیے احمد رضا کو ہم نے پکڑ رکھا ہے، ورنہ ہمیں معلوم ہے بریلی میں کتنے اچھے اچھے لوگ ہیں، کتنے خراب خراب لوگ ہیں۔ ہم کو معلوم ہے دیوبند میں تو جیسے اگر خراب ہے تو کچھ اچھے لوگ ہیں۔ ہم زمین لے کر کے نہیں گھومتے، ہم تو وزن دیکھ کے بات کرتے ہیں، مقام دیکھ کے بات کرتے ہیں، مرتبہ دیکھ کے بات کرتے ہیں۔ سن، امام احمد رضا میرے رسول کے بے شمار معجزوں میں سے ایک معجزے کا نام ہے۔ یا امام احمد رضا، یا امام احمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا، جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، جاری رہے گا۔ عشق محمد نبی 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 نبی، عشق حیدر علی 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 علی، عشق رضا سے ملتا ہے، عشق محمد، عشق حیدر، عشق رضا سے ملتا ہے۔ دل میں کھلا جو باغ ولایت، دل میں کھلا جو باغ ولایت، عشق رضا کا ہے فیضان، نام رضا آج بھی مشتاق کی پہچان ہے۔ دوزخی ہے وہ جانتا ہے، لیکن روز قیامت سب کو جمع کرے گا۔ کیوں؟ کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بس میں محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اس لیے تو میرے اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے، آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگ ان
से फिर ना मानेंगे कयामत में। अगर मान गया तू जब प्यारे आका की अजमतों को देखेगा तो तू मानेगा, लेकिन वो वक्त ऐसा होगा फिर प्यारे आका नहीं मानेंगे। मेरे अहमद रजा का वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं मदह अहले दुबल रेजा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा नान। अहमद रजा रोटी के टुकड़ों के लिए नहीं लिखता, जब भी लिखता है इमामुल अंबिया की मदह के लिए लिखता है। कि शिरक था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर, नुक्ताची थे लोग इल्म सैयदे अबरार पर। कुफर पर एक दिन मशीयत को जलाला ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सुवाला ही गया। सूरते तस्कीन की निकली दिले सीमाब से, एक किरण फूटी अचानक चरख पर महताब से। उस किरण को अहले दिल अहमद रजा कहने लगे, उम्मते खत्मुर रसूल का पेशवा कहने लगे। उस किरण ने राह ईमा को मुनव्वर कर दिया। अरे फूल तो है फूल, खारू को गुले तर कर दिया। हे इमाम कौम, उम्मत के निगहबान, जिंदाबाद जिंदाबाद है मुफ्ती अहमद रजा खां जिंदाबाद। इमाम अहमद रजा जिस दौर में आपने अपना दौर गुजारा है, 50 साल के लगभग आपने फतावे दिए हैं, और आपका शोहरा और आपका मुसल्लम होना इतना था कि उस वक्त ना पाकिस्तान बना था ना हिंदुस्तान तकसीम हुआ था, लेकिन बर्रे सगीर के जितने जय्यद उलमा थे अपनी अपनी जगह पर, जो सुतून थे जिनको अहले सुन्नत का इमाम कहा जाता था, बर वक्त अगर वो किसी एक शख्स पर जमा होते तो दुनिया उसको इमाम अहमद रजा कहती है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने कमाल दिया। आला हजरत से उम्र में बड़े थे मौलाना वसी अहमद साहब, और मुहद्दिस थे बहुत बड़े, पीलीभीत में रहते थे। उनकी आला हजरत से मुलाकात हुई तो फरमाने लगे, भाई ये मामूली बंदा नहीं, ये मुजद्दिद है अपने वक्त का। हालांकि वो मुहद्दिस थे, वो आला हजरत से उम्र में बड़े थे। उन्होंने मुजद्दिद कहा, मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लिम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के ही बिठा दिए। 14 जून 1856 सिनी ईस्वी में आप दुनिया में तशरीफ लाए। आपका नाम मुबारक मोहम्मद, दादा ने अहमद रजा कहकर पुकारा और आप इसी नाम से मशहूर हुए। आपका कद मुबारक दरमियाना था, रंग मुबारक गंदुमी और चमकदार था, पेशानी बुलंद थी, नाक बड़ी प्यारी प्यारी थी, आंखें बड़ी मौजू थी, निगाह में कदरे तेजी थी, दाढ़ी मुबारक बड़ी खूबसूरत थी, सर पर हमेशा इमामे का ताज सजाया करते, गर्दन मुबारक सुराही की तरह थी, बुलंद थी, सरदारी की अलामत उसमें जाहिर थी। हर मौसम में आला हजरत सफेद लिबास ही पहना करते, आवाज बड़ी पुरदर्द और बुलंद थी। बहुत शान और अजमत आला हजरत ने पाई। बहुत बड़े आलिम, मुफ्ती, हाफिज, बाकरामत वलीउल्लाह, बिलखुसूस उलूम के लिहाज से आपकी बड़ी शोहरत है कि बहुत सारे उलूम में आप माहिर थे, एक्सपर्ट थे। मैं बरकत के लिए उसमें से 26 उलूम का आपको नाम भी बताता हूं। इल्मुल कुरान, इल्म हदीस, क़िरात, तजवीद, तफसीर, तखरीज, फ़िक़्ह, इल्म कलाम, इल्म अक़ाइद, इल्म बयान, इल्म मानी, इल्म मनाजरा, फतावा नवीसी, सीरत निगारी, फ़लसफ़ा, मंतिक, तनकीदात, फ़ज़ाइल व मनाक़िब, अदब, शायरी, नसर निगारी, हाशिया निगारी, अस्मा उर रिजाल, इल्मुल अखलाक, रूहानियत, तसव्वुफ। 105 उलूम, अल्लाह अकबर, इसके आप माहिर थे। बहुत दिन का बड़ा काम किया आपने। फतावा रज़ाविया शरीफ 30 जिल्दों में है। आपके बेटे भी मुफ्ती, आप भी मुफ्ती, आपके वालिद भी मुफ्ती, आपके दादा भी मुफ्ती, उलमा का घराना, मुफ्तियों का घराना, आला हजरत का घराना। आला हजरत हज पे गए, एक बंदा कहने लगा जब आप हज पर तशरीफ ले जाएंगे मैं भी आपके साथ हूंगा। पर मैं तू की गल की थी, ए तू की गल की थी, मैं उसे जाके इज्जत देनी। पर मैं ना, ये कह कि जब आप बारगाह कुदस में हाजिर होंगे तो मैं भी आपके साथ हूँ।
حاضر ہو گئے اتنے لوگوں نے کیا حضور دا علم جڑا احمد رضا اللہ دے علم دے برابر ظاہر ہے سازشی لوگ ہوندے جی ساڑھے بارے لوگ گلا کرنے جی سنی ایسے کرتے ہیں سنی کچھ بھی نہیں کرتے انہیں ایک بندہ جاہل ہے اس بندے نو پتہ نہیں انہیں جا کے داتا صاحب کوئی ایسی رستے چ حرکت کی نچن ٹپن والی تو وہ ذمہ دار داتا صاحب تے نہیں نا آپ دیا تعلیمات کشف المحجوب شریف دے اندر لکھی ہوئی ہیں وہ ذمہ دار امام احمد رضا بریلوی تے نہیں وہ ذمہ دار مجدد الفسانی تے نہیں وہ ذمہ دار سلطان الہند تے نہیں ایک بندہ اپنے کرتوتاں دی وجہ تو کوئی کام کرتا ہے تو وہ کھاتے وڈے تے نہیں پایا جا سکتا وہ اپنی نالائقی نہیں کرنا چاہیے ہاں جی اس واسطے بہت سارے لوگ اتنے جا کے اعلیٰ حضرت کے بارے مشہور کیتا علماء عرب کہ اے حضور دا علم اللہ دے علم دے برابر مندے پھر اعلیٰ حضرت بریلوی کو جدو آیا ایک گل آئی تے آپ نو بخار بھی چڑھے ہوئے سی بہت تیز بخار ہویا سی آپ نو نال بخار بھی چڑھے ہوئے کتاب بھی ایک نہ ہوئے کو سارا کتب خانہ ہوئے بر صغیر وچ تے اعتراض اتنا وڈا ہو جائے ہر طرف علماء عرب دے گل انگلا اٹھن کہ احمد رضا اللہ دے علم دے برابر حضور دے علم سمجھدا اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے میں چلا گیا کتب خانے تے فرمایا بخار بھی چڑھے ہوئے سی تے نال 7.5 گھنٹیاں وچ الدولت المکیہ بالمادت الغیبی آپ نے لکھ دیتی بغیر کسی کتاب دی مدد تو اعلیٰ حضرت بریلوی لکھ دیتی اور جدوں علماء عرب دے سامنے پیش کیتا تے اشش کر اٹھے تو کوئی پیر چومے کوئی ہاتھ چومے 7.5 گھنٹے عربی دی کتاب بغیر کسی کتاب دی مدد تو لکھی پھر مولانا ضیاء الدین مدنی جن کی باب مجیدی میں چمکی ضیاء آپ دے خلیفہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت بریلوی انہوں نے ایک نسخہ دے آئے فرمایا جتنے بھی علماء عرب آمن تھے تے انہوں نے تقریز لکھانی میری کتاب تے کہندے میں جس عالم عرب نو دیواں وڈے وڈے علماء عرب نو تے انہوں نے کہا کون ہے انہوں نے کہا میرے پیر ہیں انہوں نے کہا کتنے مہینے چ لکھی انہوں نے کہا نہیں یہ تو 7.5 گھنٹے چ لکھی انہوں نے کہا اے کی گلاں کرنے ہو اے کی تسی گل کر ایڈے وڈے بزرگوں حضور دے دربار وچ باب مجیدی دے باہر بیٹھے ہو تے غلط بیانیاں کرنے ہو فرماؤ نہیں غلط بیانی نہیں ہے چلے او میں واقعی لکھی میرے پیر نے کتاب کہندا کوئی منن واسطے تیار نہیں کہندے میں سیدھا پھر بریلی آیا تے میں آ کے اعلیٰ حضرت نو کہا میں کہا جی اوتھے تے کوئی مندا نہیں بندہ ہے گل تہاڈی سچی سچی گل دسو ہویا کیویں کی ہویا میں جدوں میرے تے سوال ہویا میں پھر وضو کر کے نا تے جا کے سیدھا مکہ مکرمہ سن تے میں سیدھا جا کے کعبے شریف دے دروازے دے سامنے بیٹھ گیا وضو کر اعلیٰ حضرت فرماندے میں سامنے ویکھیا تے رسول اللہ درمیان تشریف فرماون بائیں طرف 11ویں والے پیر تشریف فرماون تے دائیں طرف مولا کائنات تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع اے شیر اصل اے بات سی سمجھ آئی نا اے ایویں لوگ پڑھی جاندے اصل اے سی کہ آپ ظاہر ہے انہوں نے اتنی محبت جی 11ویں والے پیراں نال انہاں کیا جناب تسی فرمایا میرا مرید مشرق وچ ہوے تے میں مغرب وچ ہوواں تے میں اودے نال ہوندا احمد رضا اس ویلے حرم کعبہ وچ پہنچ گئے وڈا سوال ہے تے ہن آؤ تے پھر تیری سرکار میں لاتا ہے رضا پھر 11ویں والے پیراں پھر حضور دی بارگاہ وچ عرض کی تیری سرکار میں لے گئے پھر حضور دل وگر ہو گئے اعلیٰ حضرت فرمایا حضور فرماندے رہے میں لکھ دیتا اتنی گل ہے یہ لکھی ہوا کتاب مدد میں کتاب 2 جلداں وچ مولانا ضیاء الدین مدنی دے حالات وچ گل لکھی ہوئی ہاں جی اس تو بھی اگلی کوئی بات ہوے نا تے اسی منن واسطے تیار ہاں ہاں جی اعلیٰ حضرت بریلوی او بندے آپ فرماندے کہ بڑے بڑے دنیا آئی حج کرن آئی عمرے کرن آئی فرماندے میں مدینہ پاک دے بارے لوگ بڑے بڑے علماء نے لکھیا بڑی بڑی علماء دنیا دے آئے جتیاں گھسا کے چلے گئے مدینہ پاک دی گلی جو انہاں دی شہرت نہ ہوئی اعلیٰ حضرت بریلوی اجے مکے تو چلے نہیں سن تے پورے مدینہ چ گورام مچے ہوئے سی احمد رضا آ رہا ایویں نہیں جنہاں حضور دی عزت تے پہرے دیتے ہون نا اج ہاں اس ویلے تو اٹھاں دا سفر سی نا تے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے جی ساڈے اٹھ تیار ہو رہے سن تے مینوں خبراں آ رہی سن کہ گلی کوچے وچ مشہوری ہو رہی احمد رضا آ رہا ہے احمد رضا آ رہا ہے احمد رضا آ رہا ہے جدو پہنچے تو پھر ظاہر بات ہے ایک اپنا انداز ہے اعلیٰ حضرت بریلوی دا کیوں جی پھر کی انداز ہے وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں
ہاں جی چلتے ہیں پھر آ کے کھڑے ہو گئے, جا کے عرض کی تھی حضور دیدار چاہیے, دیدار چاہیے. تو جدو دیدار نہ ہویا نا تو پھر کہنے لگے وہ کوئی کیوں تیری بات پوچھے رضا. فرمایا تینوں یہ جرت کیویں ہوئی بھائی, تو نے کیوں عرض کی تھی, کوئی کیوں تیری بات پوچھے رضا, اور تجھ سے کتے ہزار پھرتے. بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوندی, اعلیٰ حضرت نے نعت پڑھتے ہیں تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں, تجھ سے شہدا ہزار پھرتے ہیں, تجھ سے عاشق ہزار پھرتے ہیں. اور میں آکھا چلیا اے امام احمد رضا گل کی تھی حضور دی بارگاہ وچ, سمجھ تو اے کیوں تعویلاں کرنا, تو اے گل کیوں کرنا اعلیٰ حضرت دے, اس سے لفظ دی تو اتھے قیمت پئی ہے, اس سے لفظ دی اتھے قیمت پئی. جدو اعلیٰ حضرت بریلوی کہنا تو اس سے کتے ہزار پھرتے ہیں تو حضور اٹھ کر سامنے آ گیا. اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ. توجہ اے ویکھے بغیر اے لفظ نہیں کہے جا سکتے جڑے اعلیٰ حضرت کیتے ہیں. اے ویکھے بغیر گل نہیں, حدیثاں تے سارے ہی پڑھتے رہے. جدوں رسول اللہ دی ایویں جھلک ویکھی نا تے فرمایا وہ گل ہیں لبھائے نازک ان کے, ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے, گلاب گلشن میں دیکھے بلبل, یہ دیکھ گلشن گلاب میں. ایویں گل نہیں ہو سکتی. ہاں جی ہونٹ مبارک کا ذکر حدیث پہ ضرور ہے, لیکن اعلیٰ حضرت بریلوی جی نے کیا فرمایا وہ گل ہیں لبھائے نازک ان کے, ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے, گلاب گلشن میں دیکھے بلبل, یہ دیکھ گلشن گلاب میں. فرمایا ساری دنیا دے پھول اس گلاب میں. عجیب گل ہے, یہ ویکھے بغیر گل نہیں آ سکتی. سمجھ آئی نا, کس ہاتھ کا خمے تادوار ٹوٹ گیا, آب در دنداں سے عدن ڈوب گیا. جدو حضور مسکرائے, محمد رضا کی گل کر رہے ہیں, بس جدو حضور مسکرائے تو پھر حضور دے دندان مبارک کے جدو ویکھیا نا تو فرماؤ آب در دنداں سے عدن ڈوب گیا اور رشک لبے لالی سے یمن ڈوب گیا. فرمایا کون یہ در عدن کے موتیوں کی بات کرتے ہو اور یمن کے لالوں کی بات کرتے ہو. فرمایا میں نے جو حضور کے لبہائے مبارک دیکھے اور حضور کے مبارک دانت دیکھے, فرمایا جب میں نے دیکھے نا تو عدن کے موتی منہ چھپا کر دوڑ پڑے, ہم کہاں حضور کے مبارک دندان کہاں. اور جب جو میں نے لبہائے مبارک دیکھے وہ لال یمن کے دیکھ کر بھی منہ چھپا کر چلے گئے, ہم کہاں اور حضور کے لبہائے مبارک کہاں. یہ امام احمد رضا بریلوی ہے. وہ مرد خدا کیسا جو بریلی میں لیٹا ہوا ہے, وہ مرد خدا کیسا, وہ حلقہ درویشاں, اور وہ مرد خدا کیسا جس نے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر حضور کی عزت کا وہ پیرا دیا کہ یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں, اور نہیں ہند میں واصف شاہ خدا, مجھے شوخی ہے طبع رضا کی قسم. آلہ حضرت بریلوی پٹھان ہی سن جے نا پوری دنیا نہ ٹکر لئی سی. یہ پٹھانا دی تاریخ ہے. بالکل آلہ حضرت بریلوی کو خرید کوئی نہیں سکا, تو گل بھی یہ جی کی تھی. آلہ حضرت بریلوی نے اپنا تعارف ایسے کرایا کہ نخلم در نیش و نوش جامع مسلم, نئے کافر زنبور کے نیش میں نوش. فرمایا قیامت تک احمد رضا شہد کی وہ مکھی ہے جس کے شہد کا جواب بھی نہیں, جس کے ڈنگ کا جواب بھی نہیں. لوگوں نے اعلیٰ حضرت کو گالی دیتے ہوئے لکھا وہ کالا تھا, پٹھان ہوئے اور کالا ہوئے دو گلا تو نہیں ہو سکتی. اور کوئی دشمنی نہ بن سکی تو کہنے لگے وہ کالا تھا. میں کہا جی ہوئے کندھاری پٹھان تے کالا کیوں ہو سکنا. تو آپ حضرات حضور سے پیار پہلے بھی بڑا کرتے ہیں, لیکن جب اعلیٰ حضرت کی بات ہے آپ یہ ایسے نہ اچھل کر 10-10 فٹ بھی جمپ لگائیں نا پوری دنیا میں کہ احمد رضا ہمارے اندر کا ایک آدمی تھا, پٹھان تھا.
تو پٹھانوں کے لیے قیامت تک یہ فخر والی بات ہے. ہاں امام احمد رضا آپ کے اندر ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, میں اس پر بات کرنا نہیں چاہتا, لیکن جو امام احمد رضا فرمایا یہ کہتی ہے بلبل باغ جناں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہند میں واصف شاہ خدا, مجھے شوخی طبع رضا کی قسم. فرمایا سب نے حضور کی عزت پر پہرا دیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جنت کے اندر بلبلا ایک درخت سے دوسرے درخت پر جاتے ہوئے اور کوئی نغمہ پڑھیں یا نہ پڑھیں یہ ضرور پڑھتی ہیں کہ سب نے حضور کی عزت پر پہرا دیا, لیکن جو احمد رضا نے دیا وہ کسی نے نہیں دیا. امام احمد رضا جیسا کوئی بابا لاؤ. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان, چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں, دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان, ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں, کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی, ثنا کی زبان تمہارے لیے اصالت کل امامت کل سیادت کل عمارت کل حکومت کل ولایت کل, خدا کے یہاں تمہارے لیے عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب, یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں. اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا, گئے ہوئے دن کو عصر کیا, یہ تاب و تواں تمہارے لیے. جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال ہو روندے, در منگ ملنگ بے ننگ شودے صاحب درد تے حال ہو روندے, ٹکڑے منگ تے شور بے پین والے غرقال مکال ہو روندے, سینہ ڈاڑ والے وچ جنگ عالم شیر صفت کتال ہو روندے.